میں بھی طلب کیا گیا تھا اور آج امکان یہ لگ رہا تھا کہ کیس کے میرٹ ڈسکس ہوں گے اور اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایسا فیصلہ آ جائے گا اور یہ ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پریمپٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید اس کیس کی حد تک عمران خان صاحب کو ایک ریلیف مل جائے گا یا کچھ ڈائریکشنز آ جائیں گی کہ جو JIT ہے اس میں شامل تفتیش ہو جائیں یا کچھ اس طرح کی بات، لیکن ریلیف ملنے کا امکان تھا ہوا، لیکن یہ ہے کہ میرٹس پہ کیس گیا ہی نہیں آج۔ جو مدعی مقدمہ ہے ان کے وکیل معاملہ کنورن صاحب، انہوں نے بینچ کے ممبران کے اوپر جو ہے وہ اعتراض اٹھا دیا، جس کے بعد یہ معاملہ اس طرف چل پڑا کہ بہت زیادہ تلخی ہوئی اور کیس کے میرٹس آج ڈسکس نہیں ہو سکے اور ایک نئی تاریخ پڑ گئی ہے۔ اس حد تک ضرور کہیں گے کہ جو اگر مدعی مقدمہ یہ چاہتے تھے کہ ریلیف نہ ملے عمران خان کو کوئی، تو اس میں تو وہ کامیاب ہوئے ہیں، لیکن اپنے لیے ایک نئی مشکل وہ ضرور آج لے کر چلے گئے ہیں یہاں سے کہ اب کورٹ کا آرڈر آنا ہے جس میں شاید ان کو توہین عدالت کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ دو جو ممبران تھے بینچ کے انہوں نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کر دیا ان کو معافی دینے سے کسی قسم کی بھی، اور کورٹ نے اب کہا ہے کہ ہم ایک آرڈر جو ہے وہ اس پر پاس کریں گے۔ یہ آج کی ایک کارروائی تھی جس میں جو سارا معاملہ ٹریگر کیسے ہوا یہ آپ کو ذوالقرنین بتائیں گے، اور جو درخواست گزار کے تھے مدعی جو تھے انہوں نے آج جواب دینا تھا، بیسیکلی میرٹس پہ کیس آگے جانا تھا، لیکن اس کے بجائے یہ سارا عمل شروع کیسے ہوا ذوالقرنین صاحب نے بڑے قریب سے دیکھا۔ ذوالقرنین صاحب یہ بتائیں کہ کمرہ عدالت کا ماحول کیا تھا، یہ لڑائی شروع کیسے ہوئی، ہوا کیا، پہلے ججز نے کچھ سخت مارکس دیے یا امان اللہ کرنانی صاحب آپ کو کیا لگا طے کر کے آئے ہیں، ہوا کیا؟ کرنانی صاحب طے کر کے آئے تھے کیونکہ انہوں نے کورٹ روم میں آنے سے پہلے عدیل سرفراز جو ہمارے ساتھی جرنلسٹ ہیں آج کل سنو ٹی وی سے وابستہ ہیں، ان کو باہر ہی کہا تھا کہ آج دیکھنا اندر شغل لگے گا، آج اندر تماشا لگے گا۔ وہ پری پلانڈ آئے تھے اور وہ جو بکس تھیں دو، جو PLD 1998 فیصلہ تھا اسد علی کیس کا اور ایک اور فیصلہ تھا، وہ پہلے سے اپنے ساتھ لے کر آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے آتی جب وہ روسٹم کے اوپر آئے تو جسٹس ضیاء آفریدی نے پوچھا، پہلے سوری قطع کلامی کی معذرت، یہ بتائیں کہ یہ فیصلہ تو ہم دوبارہ ناظرین کو بتاتے ہیں کہ تینوں اپنی بینچ جسٹس ضیاء آفریدی صاحب اس کی سربراہی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب اور اظہر حسن رضوی صاحب ہیں، حسن اظہر رضوی صاحب۔ اچھا یہ بتائیں کہ آج جب کیس کال ہوا کون سب سے پہلے روسٹم پر آیا، بات کیسے شروع ہوئی، پہلے کس نے، یہ سارا ذرا وہی میں بتا رہا تھا کہ جب کال ہوا کہ لطیف کھوسہ صاحب روسٹم پر آئے، ادھر سے جو بلوچستان کے وکلاء ہیں، جو سرکاری وکلاء ہیں وہ روسٹم پر آئے، تو کرنانی صاحب بھی اٹھے، یہ سب لوگ روسٹم کے اوپر آئے، تو پوچھا لطیف کھوسہ صاحب سے یا آفریدی صاحب نے کہ جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر نے رپورٹ جمع کروائی کہ آپ نے وہ پڑھی ہے، تو کھوسہ صاحب نے کہا جی میں نے بھی تک اس کا جائزہ نہیں لیا، لیکن میں اس حوالے سے اس کو سرسری جائزہ لے کے بھی بات کر دوں گا۔ پھر کرنانی صاحب بھی آئے، انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو معاملہ ہے اس کو اس انداز میں نہ دیکھیں، میرٹ کے اوپر کیس کو چلائیں، آج ہم آئے ہیں۔ اس پر پھر کہا گیا کہ جی آپ سب لوگ بیٹھ جائے، پہلے کھوسہ صاحب سے بات کرتے ہیں، ظاہر ہے کیونکہ پٹیشنر ہے، پہلا پٹیشنر کو ہوتا ہے عمران خان کے وکیل ہیں، ہاں جی عمران خان کے وکیل ہیں، انہوں نے بھی بات اپنی شروع کرنی تھی۔ کرنانی صاحب سائٹ پہ جا کے بیٹھ رہے تھے، تو کیونکہ وہ مدعی کے وکیل ہیں تو مظاہر نقوی صاحب نے ان سے سوال پوچھا، انہوں نے کہا کہ کرنانی صاحب آپ نے واقعے کی FIR پڑھی ہے؟ اس پر کرنانی صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ آپ میں سائٹ پہ جا کے بیٹھا تھا، اگر آپ مجھے بلائیں گے تو پھر میں اور بھی بہت کچھ کہوں گا، صرف دلائل نہیں دوں گا، میرٹ کے اوپر بات نہیں کروں گا اور بہت کچھ کہوں گا۔ انہوں نے کہا کہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ان کے غالباً مائنڈ میں تھا یہ شاید کوئی درخواست اور دینا چاہ رہے ہیں، کوئی اور بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ کرنانی صاحب نے کہا کہ جناب یہ ایک فیصلہ ہے 10 ججوں کا، جس میں کہا گیا تھا کہ چیف جسٹس بینچ بنانے کا ہے یا نہیں، اس فیصلے کے تحت آپ لوگ نہیں کیس سن سکتے۔ تو نقوی صاحب نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا جی آپ نے تو سو موٹو لینے کے لیے چیف جسٹس کو خط لکھا تھا، فیصلہ دیا تھا باقاعدہ کہ الیکشن کے کیس میں سو موٹو لیا گیا، ساتھ ہی انہوں نے اپنی توپوں کا رخ کر لیا حسن اظہر رضوی صاحب کی جانب، جو خاموش بیٹھے تھے، بڑے ہمبل آدمی ہیں، ان کو انہوں نے کہا کہ جناب ان کے خلاف بھی سندھ ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے، تو آپ لوگ تو اہل ہی نہیں ہیں کیس سننے کے لیے۔ تو ساتھ ہی پھر حسن اظہر رضوی صاحب نے غصہ اس بات پہ کیا، انہوں نے کہا میرے خلاف کون سا کیس ہے، آپ ذرا ایویڈنس لے کے ہیں جو آپ الزامات لگا رہے ہیں۔ تو کرنانی صاحب بار بار کہ جی میں کوئی الزام نہیں لگا رہا، میں بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا یہ بات تو نہیں ہے، آپ الزام لگا رہے ہیں کہ میرے پہ کیس چل رہا ہے، اب آپ یا تو ڈیٹیل سامنے لے کے آئیں گے یا آپ معافی مانگیں گے، ادروائز آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوگی۔ انہوں نے کہا جی آپ نے جو کارروائی کرنی ہے آپ کر لیں، تو میں تو جو اپنی بات کہہ رہا ہوں میں اس پہ قائم ہوں کہ جی آپ یا میرٹ کے اوپر کیس سنیں یا پھر اس طرح سے بات نہ کریں۔ انہوں نے کہا ہم تو کیس ہی میرٹ کے اوپر چلا رہے تھے، بات اسی سے شروع ہوئی تھی، آپ نے بیچ میں آ کے یہ بات کہی ہے، اب جب تک آپ اس بات کو کلیئر نہیں کریں گے بات آگے نہیں بڑھے گی، کارروائی شروع نہیں ہوگی۔ یہی آفریدی صاحب نے کہا ان کو، یہ جو ہیں کرنانی صاحب، انہوں نے کہا کرنانی صاحب آپ ایسا کریں کہ یا تو اعتراض ہے تو تحریری طور پہ دیں۔ انہوں نے کہا جی میرا کوئی اعتراض ہے ہی نہیں بینچ پہ، میں ریٹرن جو ہے نا کوئی اعتراض نہیں دے رہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ طریقہ یہی ہے کہ آپ ریٹرن دیں، آپ جیسے سینئر وکیل سے ہمیں اس قسم کے رویے کی قطعی توقع نہیں تھی، آپ جو سینئر کونسل والا رویہ وہ آپ کا نہیں ہے، تو آپ تحریری یا وہ دیں یا پھر آپ معافی مانگ لیں عدالت سے۔
اس پر انہوں نے کہا کہ جی آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے میں اس طریقے سے کر لیتا ہوں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں معافی ہوں, انہوں نے کہا جیسے آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے مجھے وہ قبول ہے. پھر یہی افریدی صاحب نے آرڈر لکھوانا شروع کیا. انہوں نے کہا جی وہ بیان کنڈیشن میں اپالوجی کر رہے ہیں. پھر انہوں نے پوچھا مظاہر نقوی صاحب سے کہ آپ ان کی اپالوجی قبول کرتے ہیں. پہلے انہوں نے اپنا بتایا کہ میں تو کرتا ہوں. پھر پوچھا آپ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ایبسلیوٹلی ناٹ, نو نو ایبسلیوٹلی ناٹ. 2 دفعہ نو کہہ کے انہوں نے یہ بولا نقوی صاحب نے. حسن اظہر رضوی صاحب کو انہوں نے کہا جی آپ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں مشروط طور پہ کرتا ہوں اگر یہ اپنے الزامات واپس لیں. یہ ایویڈنس نہیں ہے الزام واپس لیں. اس پہ کرنانی صاحب نے پھر کہا کہ جناب میں تو الزام لگایا کوئی نہیں تھا. لیکن پھر انہوں نے کہا جی آپ شواہد دیں اگر آپ غیر مشروط معافی اور ان چیزوں کی طرف نہیں آ رہے تو. پھر انہوں نے کہا کہ جناب میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے, میں بس ہاتھ ہی جوڑ سکتا ہوں, میں نہیں کر سکتا. پھر انہوں نے نقوی صاحب نے کہا یحییٰ صاحب کو کہ جی اگر ان رائٹنگ اسے معافی لیں اس کے علاوہ نہیں اس کو چھوڑا جائے گا. پھر انہوں نے کہا کہ جی آپ ان رائٹنگ معافی دے دیں. اپنے یہ لکھوایا کہ جی یہ الزامات واپس لیتے ہوئے انکنڈیشنل اپالوجی کر رہے ہیں اور ان رائٹنگ کریں گے. پھر انہوں نے کہا جی کوئی ان رائٹنگ میری اپالوجی نہیں ہے تو میں کوئی ریٹرن نہیں دوں گا ان کو. پھر نقوی صاحب نے کہا کہ جی اس طرح تو بات نہیں بنے گی. پھر اظہر رضوی صاحب کی ان سے دوبارہ جھڑپ ہوئی. ایک موقع پہ نقوی صاحب کی آواز ذرا بلند ہوئی جب وہ الزامات لگا رہے تھے ججز کے اوپر. تو آگے سے کرنانی صاحب نے کہا میں کہ غلام نہیں ہوں آپ کا, آپ اونچا بولیں گے میں بھی اونچا بولوں گا. پھر انہوں نے کہا نقوی صاحب نے آپ بولیں آپ نے جو بولنا ہے, اور جتنا اونچا بولنا بولیں, ہم بھی ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کیا سمجھ